مردانہ اور جنسیاتی کشمکش۔ دنیا کی ہر خاتون تقریباً مختلف ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ میں اس موضوع پر اپنے تاثرات لکھنے سے یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ مختلف خواتین کے وحشیانہ باغیانہ خیالات جو کہ تو بیان کر دوں تو جنسی تجزیہ ہو سکے۔ ایک صاحبہ نے پہلی شب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، خدا کی مار، شاعری کیا کیا تحقیل پڑھ پڑھ کر میں نے محفوظ کی تھی، لا حول ولا، اور مجھ پر گزری کیا جب تو پھولوں سے سجی دلہن بنی بیٹی تھی، اچانک جنگلیوں کی طرح آ کر لیٹ گئے۔ میں سخت گھبرائی، بچنے کی کوشش کی، دل چاہتا تھا کہ اسی طرح یہ اسی انداز میں باتیں کرے جیسا کہ میں پڑھتی چلی آئی تھی یا سہیلیوں سے سنا تھا، لیکن تو یہ کہ جی تمام حدیں ہو گئی اور نہایت بے ترتیب سے کپڑے پھاڑ دیے، پھر انگلی سے ضائع کیا، خون سے تر ہو گئی اور تکلیف کی شدت سے چیخیں نکل گئیں۔ اسی رات کے بعد دنیا کا عیش آرام کر چکا کر کوٹھی باغ سب سے ہی میں سر رہا اور شوہر بھی غلام، لیکن جو نفرت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی وہ بدستور قائم رہی، حتیٰ کہ بچے بڑے ہونے پر میں شوہر سے اس حد تک نفرت کرنے لگی کہ ساتھ رہنے پر دل آمادہ نہ ہوا، وہ لڑکوں کے ساتھ الگ رہنے لگی۔ یہ گویا پہلی رات آخری انجام تھا جو میں نے کہا کہ آپ نے ان کی اس ناگوار حرکت کا ذکر کر کے شرمندہ کیا ہوتا۔ بولے، پھر وہ کہتا ہے کہ تم بدمعاش ہو، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ شب اول کے کچھ اور طریقے بھی ہیں؟ اس نے یہی اپنی حرکت سے ظاہر کیا کہ جو کیا درست کیا۔ ایک نہایت حسین خاتون 10 سال سے اس چکر میں پریشان تھی کہ 4 بچے ہو چکے، پھر بھی شوہر اس سے اس انداز میں پیش آیا ہے گویا وہ طوائف ہو جہاں صرف رات کا سودا چکایا گیا ہو، ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ وہ اس نفس پرستی سے عاجز آ چکی تھی، یہاں تک میں یہ پہنچی کہ وہ برداشت نہ کر سکی اور میکے سے آنے کا نام ہی نہ لیا، کیونکہ وہ اندرونی شکایت کی خطرناک مریضہ بن چکی تھی۔ ایک صاحبہ نے بیان کیا کہ تنگ کرتے ہیں، شادی کو ابھی چند سال ہوئے، ہر سال بچہ، میں اپنی جان سے آری ہو چکی ہوں، جو کہو تو شرعی تنقید، حالانکہ ایام رضا کا پہلو بھی سامنے ہے۔ انسان ایسے میں کیا نفس کا غلام یا ہمدردی سے بیگانہ، یہاں تک کہ ایام ماہواری میں بھی معافی نہیں ملتی۔ صحت کا ستیہ ناش ہو گیا، ان صاحبہ کا اسی کشمکش میں انتقال ہو گیا، حمل ضائع ہوا، اس میں بھی مظالم ہوتے رہے۔ سنا ہے ان صاحب کا یقین تھا کہ مرد کی نسبت عورت میں 100 گنا خواہش ہوتی ہے، اور اسی وہم میں وہ باوجود ہاتھ جوڑے کہ تکلیف ہی سمجھتے رہے، حتیٰ کہ موت نے قصہ چکا دیا۔ مرنے کے بعد ان صاحبہ کی جٹانی نے تمام واقعات تفصیل سے بتائے، ظلم کی یا نفس پروری کی حد گزار دی کہ چڑھے ہوئے بخار تک میں کہتے تھے کہ یا تو راضی ہو جاؤ ورنہ میں پھر رات گزارنے کسی طوائف کے یہاں چلا جاؤں گا۔ ایک محترمہ کا دردناک حادثہ اس طرح کے ہے کہ وہ پہلی بیوی کے مرنے پر بیاہ ہی آئے۔ محلے پڑوس نے بتایا کہ یہ پہلی بیوی پر بہت ہی ظلم کرتے رہے، ظلم سے مٹ یہی موقوفیت کے روز زبردستی پروگرام، وہی حال اس بیوی کے ساتھ ہونے لگا۔ ایک بچی ہوئی، اس سے بھی اپنی ذہنی اذیت کی بنا پر دلچسپی ختم، ہر وقت جلی بنی دنیا بھر کی رنگینیوں سے بیدار، یہاں تک کہ ایک دن کنویں پر کپڑے دھو رہی تھی، گھر ہی کے اندر کنواں تھا، بچی اس سے کھیلتے کھیلتے کنویں میں جا پڑی۔ اب سب دوڑ پڑے بچی کو نکالا، لیکن غریب مر چکی تھی۔ آخری ہچکی ماں کی گود میں لی، ماں کنویں میں گر کر جان دینے کو تیار کہ میں بھی بس اب جان دے دوں۔ بڑی مشکل سے ہمسایہ عورتوں نے پکڑا، اس حادثے کے غم میں باپ مر گیا، لیکن رات کا معاملہ ایک دن بھی ناغہ نہ کیا۔ 6 مہینے بچی گزرے تھے کہ اس کا دل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ایسی سنی سنائی اور کچھ آنکھیں دیکھی باتیں بھی ہزاروں لکھ سکتی ہوں۔ ازدواجی زندگی میں ہمدردی کا فقدان بہت بڑی بدنصیبی ہے، اور یوں جانوروں کی طرح وحشیانہ فعل بھی نفرت کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہر بات کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت فطرتاً عیاش ہوگی تو کثرت سے وہ شریف نہ بن سکے گی، اور اگر کوئی خاتون دل سے شریف جذبات کی مالک ہوگی تو وہ زمانے کی تلخ و شیر دور میں یکساں رہے گی اور آپ کے مناسب سلوک کو برداشت کر سکے گی۔ اصل میں جب در پہ ہم بستری کے بعد عورتیں کمزوری محسوس کرتی ہیں تو وہ شوہروں کو ذلیل اور خودکار سمجھنے لگتی ہیں، جنہیں صحت کے متعلق پرواہ نہیں اور جو ننھے بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ انسان جذبات پرست ہے، یہ معنی لیکن اتنا ہوش پرست بھی نہ ہونا چاہیے۔ خود اپنی صحت کا بھی وقت سے پہلے ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں چونکہ ماضی کی طرح نہ سہولتیں رہی، نہ وہ نفس ترین کھانے رہے، نہ میوے پھل، اقتصادی بحران میں گرفتار ان حالات میں جذبات کی لگام عقل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ خیال چھوڑ دیجیے کہ عورت کی خواہش 1000 گنا ہوتی ہے، عورت صرف محبت پرست ہوتی ہے،
وہ مرد کی تمام حرکات محض محبت کی خاطر سہتی ہے۔ کاش گھریلو زندگی میں ہمدردی اور تعاون سے رہنا سیکھ سکے۔ کیا آپ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ برسوں سے تاثیر دواخانہ بے اولاد جوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت کامیابی دی ہے۔ بے اولادی کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ کے فضل سے ہم پر امید اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ، جہاں آپ کا علاج مکمل اعتماد اور بھرپور توجہ سے کیا جاتا ہے۔ تاثیر دواخانہ گزشتہ 75 سال سے نا امیدی کو امید میں بدل رہا ہے۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، کیونکہ زندگی کی رونق اور خوشیاں بچوں ہی کے دم سے تو ہیں۔ تاثیر دواخانہ۔